ہمارا موضوع ہے ضائع نہ کریں. کیا ضائع نہ کریں؟ جی عمران بھائی کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا ضائع نہ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جیسے الحمدللہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. عام طور پر آج کل دیکھا جائے تو افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، اسی طرح دعوتیں ہو رہی ہیں، اسی طرح کھانے پینے کے معاملات ہیں، سحری کی بھی دعوت آج کل چل رہی ہے. تو اس جگہ پر جو ہے وہ کھانے پینے کو ضائع کرنے سے بچا جائے، یعنی کھانا ضائع نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ کھانا کا ضائع کرنا یہ اسراف کے اندر بھی آتا ہے. لہٰذا کھانا اولاً تو پلیٹ میں جب نکالیں تو اتنا نکالیں کہ جتنا آپ کھا سکتے ہیں، اور زیادہ نکالنا کہ بعد میں نکالنے کی نوبت نہ آئے، یا پھر بعد میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کھانا بچ جایا کرتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جتنی ضرورت ہے اس سے کم نکالیں، دوبارہ نکالنے کا موقع مل جائے گا. اور اسی طرح بہت ساری جگہوں پر سلمان بھائی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا جب بچ جاتا ہے تو اسے ضائع کر دیا جاتا ہے، اور یہ صرف ہمارے ملک کا نہیں بلکہ انٹرنیشنل پرابلم ہے کہ بچے ہوئے کھانے کو جو ہے وہ ضائع کر دیا جاتا ہے. بعض ممالک کے بارے میں پتہ چلا کہ وہاں پر تو یہ اصول ہے کہ بچا ہوا کھانا اگلے دن کے لیے رکھا نہیں جا سکتا، اسے بہرحال ضائع ہی کرنا پڑتا ہے. یعنی اگر کسی نے کوئی مچھلیاں تلی ہیں یا پکائی ہیں، اب اس کے اندر شام میں جتنی بچ گئی ہیں کھانا کھانے کے بعد، تو اب اس کو فریز نہیں کیا جا سکتا، اس کو اگلے دن کے لیے ہوٹل میں رکھا نہیں جا سکتا، بلکہ اسے ضائع ہی کرنا پڑے گا. اور اگر اس کو بچا کر اگلے دن کھلا دیا تو پھر قانونی کارروائی اس کے خلاف کی جاتی ہے. تو یہ انٹرنیشنل ایک پرابلم ہے. لہٰذا خاص حل کیا ہے اس کا؟ اب ایک رول بن گیا کہ باسی کھانا آپ جو ہے نا وہ نہ کھلائیں، باسی ترباسی یا جو بھی بول لیں، چہار باسی جو بھی ہے، تو یہ نہ کھلائیں. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس کا حل کیا ہے عمران بھائی؟ حل یہی ہے کہ اسراف سے بچنا ہے. اولاً تو دیکھیں ہر ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ہوٹل پر جو ہے وہ کیسے کسٹمر آتے ہیں، کتنے کسٹمر آتے ہیں، یا میری ڈیلی کی جو ہے وہ روٹین کیا ہے. اس سے زیادہ بندہ نہ بنائے. اور پھر اسی طرح اس مارکیٹ میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لیا جائے کہ مارکیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے اور کتنا لوگ کیا پکا رہے ہیں، اس کے مطابق جو ہے نا پھر ہوٹلوں پر بنایا جائے. اچھا اسی طرح دعوتوں میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے. تو بہرحال کوشش کی جائے گی نا تو پھر اس سے بچنا ممکن ہے، ٹھیک ہے. اور قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے بھی بچنا ممکن ہے. ایسا نہیں ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کریں تبھی اس سے بچا جائے گا. اور اس کے فضائل پر ہمیں غور کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ مسلمان کے جوٹے کے اندر تو شفا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی سؤر المؤمن شفاء. حضور علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے جوٹے کے اندر شفا ہے. آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ کسی مسلمان کا جھوٹا کھانا بہت سارے لوگ اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے گھن کھاتے ہیں. تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، اس کو برکت سمجھتے ہوئے بندہ کھا لے. پانی ہے تو اسے پیا جا سکتا ہے، کھانا ہے تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. ہمارے اسلام نے تو یہاں تک اس کی ترغیب دی ہے کہ اگر دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات اٹھا کر بندہ کھا لیتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بچے حسین و جمیل خوبصورت پیدا ہوں گے، بلکہ اس کی اولاد بھی اچھی پیدا ہوگی. تو یہ اسلام کی تعلیمات بھی ہے، بالکل مغفرت کی بشارت ہے. حل عمران بھائی، حل دیکھیں جو مجھے حل لگتا ہے جی وہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ اصول قانون ہے نا کہ آپ کو ایک وقت کھانا دوسرے وقت میں استعمال نہیں کرنا، تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹل لوگ جو ہے وہ ایسے رہ رہے ہیں کہ جن کو کھانے کی نیڈ اور ضرورت ہی نہیں ہے. جی ایسا نہیں ہے. اور اگر اس علاقے میں ایسے لوگ سارے ہیں کہ جن کو کھانے کی نیڈ ضرورت نہیں ہے، تو اس علاقے کے ساتھ کئی علاقے ایسے ہوں گے کہ جن لوگوں کو کھانے کی ضرورت بھی ہوگی، اور اگر آپ ان کو جا کر کے دیں گے تو وہ بخوشی کھا بھی لیں گے. ایک ملک کے بارے میں پتہ چلا سلمان بھائی کہ جیسے یہی اصول وہاں پر ہے، لیکن وہاں پر یہ بھی ہے کہ جیسے اس ملک کے اندر نامی گرامی ملک ہے، تو اس ملک کے اندر نا دوسرے ممالک سے کئی لوگ کام کے لیے بھی گئے ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، وہ اپنی ظاہر ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. ایک طرف وہاں اب جیسے ہم سفر کر رہے تھے، اللہ کے فضل سے ہمارا بھی جانا ہوا، سفر کر رہے تھے تو راستے میں ملاقات ہوئی، ٹیکسی ڈرائیور سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کھانے کا اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا بچے کیا اور ہم پیچھے کیا بچیں کیا بھیجیں، اس حوالے سے ہم پریشان رہتے ہیں. اچھا دوسری طرف ہوٹل والوں کو ہم نے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے. تو اگر ایسی کوئی ترکیب بن جائے، اور بعض لوگوں نے ایسی ترکیب بنائی بھی ہوئی ہے کہ ہوٹل میں بچ جاتا ہے تو کچھ مزدوروں کو انہوں نے آن بورڈ لیا ہوا ہوتا ہے اور فون کر دیتے ہیں، وہ آ کر کھانا لے جایا کرتے ہیں. تو اس طرح بھی کھانا بچایا جا سکتا ہے. آپ درست فرما رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. دیکھیں ضائع نہیں ہونا چاہیے, کسی کے پیٹ میں چلا جائے کوئی کھا لے, تو یہ سلسلہ کار جو ہے نا یہ ہمیں کرنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں گھر میں بھی ہیں تو بھی یہی, اور میں بھی عمران بھائی ایسے جو ہے وہ ریسٹورنٹ کے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کا کھانا جو بچ جاتا ہے نا, جی پھر وہ کھانا پیک ہوتا ہے, بالکل پارسل ہوتا ہے, اور پھر پارسل ہو کر وہ جو ہے وہ تقسیم بھی ہوتا ہے. یعنی باقاعدہ طور پہ وہ خود جا کے دے دیتے ہیں. یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ بولیں آ جائیں بھائی آ کے لے جائیں, یہ بھی پازیٹیو صورت ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن خود جا کر کے دے دینا یہ بھی سلسلہ کار کیا ہے موجود ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ نظام اور انتظام بنایا ہے. اور اگر معاذ اللہ بالکل صحیح ٹھیک ٹھاک ہیلدی فریش کھانا اگر لوگ جو ہے وہ اس کو پھینک رہے ہیں, تو یاد رکھیں کہ یہ ایک ایک ذرے کا حساب ہے. اللہ پھر کل بندہ کیا حساب دے پائے گا, اتنا کھانا جو ہے وہ ضائع اور جہاں برباد کر رہا ہے. اور یہاں حرص کا بھی علاج کرنے کی حاجت ہے, ضائع نہ کریں. میں سب سے پہلے عمران بھائی نے اسی کو کھانے کے حوالے سے عنوان کو لے لیا ہے, اچھی بات ہے بالکل. اور یہاں ہم جو ہے نا وہ یہ بات بھی آپ کو واضح جو ہے وہ کرتے چلیں, حرص کا علاج بہت ضروری ہے. بعض اوقات ہم کھانے کے اوپر یوں فوکس کر لیتے ہیں کہ شاید دوبارہ ہمیں ملے گا نہیں, یہ ذہن ہوتا ہے شاید دوبارہ ملے گا نہیں. تو جنہوں نے آپ کو کھانا کھلانے کے لیے بلایا ہے انہوں نے آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے. یہ بات آپ بالکل اپنے ذہن کے اندر پختہ کر کے بٹھا لیں, اور جتنی آپ کو نیڈ ہے اتنا ہی لیں. کھانے کی حرص کا علاج کرنا غلام محی الدین بھائی جی بالکل بہت ضروری ہے. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں بھی اسراف کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی گئی. ارشاد فرمایا ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ان الشیطان کان لربہ کفورا, کہ اڑانے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں, تو اسراف نہ کرو, فضول خرچ نہ کرو, کہ فضول خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. تو اسراف کرنے سے ہمیں منع کیا گیا. ہر چیز میں دین اسلام ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے, اور اعتدال ہی صراط مستقیم ہے. جو درمیانہ راستہ ہوتا ہے وہ اعتدال کا راستہ ہوتا ہے. نہ حد سے تجاوز کرنا چاہیے, نہ اتنی کمی کرنی چاہیے کہ کسی کو کچھ ملے ہی نہیں. تو اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اور ہم اسی کی دعا کرتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا, صراط مستقیم پر چلا. اور ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا, انبیاء, اولیاء, شہداء, صالحین. تو ان کے راستے پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے, اسراف سے بچتے ہوئے. لیکن اب یہ سمجھنا بھی ہے کہ اسراف کہتے کس ہیں, اس کے لیے بھی ہمیں علم دین حاصل کرنا ہوگا. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم بالکل صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن در حقیقت وہ اسراف ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنا مقصود ہوتا ہے لیکن وہاں خرچ نہیں کر رہے ہوتے, ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اسراف ہے. تو ایک اصول شریعت نے یہ بیان کیا کہ لا اسراف فی الخیر, بھلائی کے کاموں میں کوئی اسراف نہیں. بھلائی کے کاموں میں آپ جتنا خرچ کریں اپنی استطاعت کے مطابق, اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو بھلائی میں کوئی اسراف نہیں, لیکن اسراف میں کوئی بھلائی نہیں. تو یہ اس کے بارے میں بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے کہ کیا چیزیں اسراف میں داخل ہیں اور کیا چیزیں اسراف میں داخل نہیں ہیں. بہرحال ہماری بات ہے, موضوع جو ہے ہمارا بہت پیارا ہے, ضائع نہ کریں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اپنے روزے ضائع نہ کریں, اپنی عبادت ضائع نہ کریں. سحری میں تاخیر اتنی نہ کریں کہ سحری کا وقت گزر جائے اور آپ کھاتے پیتے رہیں اور روزہ ہی ضائع ہو جائے. افطاری میں اتنی جلدی نہ کریں کہ ابھی افطار کا وقت نہیں ہو اور آپ کھانا پینا شروع کر دیں. کہیں آپ کا پورا دن کا بھوکا پیاسا رہنا, روزہ آپ کا نہ ہو اور بھوکا پیاسا رہنا ہی آپ کا شمار کیا جائے, روزہ شمار نہ کیا جائے. تو ہر چیز کا ایک علم ہے, ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. ایون کہ نماز بھی اگر ہم صحیح طریقے کے مطابق ادا کریں گے تو ہماری نماز ہوگی, ورنہ وہ بھی ضائع ہو جائے گی. ہر چیز کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے, تو ضائع نہ کریں. بیسیکلی جو ہمارا موضوع ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں, جو اللہ نے ہم پر انعامات عطا فرمائے ہیں, جو ہمیں انعامات دیے ہیں زندگی کی صورت میں, جان کی صورت میں, صحت کی صورت میں, جوانی کی صورت میں, ماں باپ کی صورت میں, اولاد کی صورت میں, اور آنکھ دیکھ رہی ہے, زبان بول رہی ہے, کان سن رہے ہیں, صحت صحیح سالم اعضاء اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں. تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان نعمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. بطور خاص میں 2 نعمتوں کا یہاں ذکر کروں گا. جیسے کہ 2 نعمتیں بیسک ہیں, بہت ساری نعمتیں ہماری بنیادی حیثیت رکھتی ہیں, لیکن 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو سرمایہ کہا گیا ہے. یعنی وہ چیز کے جو آپ سرمایہ کسی کام پر لگاتے ہیں تو اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے. تو فرمایا کہ ایک جوانی اور ایک صحت,
یہ دو ایسا سرمایہ ہیں کہ جب یہ بندے کے پاس ہو تو بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی وہ ترقی کر سکتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی وہ ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے جوانی لے لیجئے۔ جوانی، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ بندہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ترقی کرتا ہے نا تو وہ یہی زمانہ ہوتا ہے، جوانی کا زمانہ۔ اسی طرح دینی اعتبار سے بھی وہ اگر دین کے مدارج اور مراتب طے کرتا ہے تو وہ یہی زمانہ ہوتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب بوڑھا ہو جائے اور جوانی اپنی فضول کاموں میں اور فضولیات میں گزار کر بڑھاپے میں بہت زیادہ عبادت کرنے کی خواہش رکھے تو یہ اس کی خام خیالی اور بے وقوفی ہے۔ تو جو کرنا ہے ابھی کر لیں، ابھی نوری جوان تم ہو۔ تو جوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس جوانی کو ضائع نہ کریں، اس جوانی کی قدر کریں۔ دو چیزیں جو ہے نا عام طور پہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، ہمارے نوجوانوں کو ختم کر رہی ہیں، ان کی جوانی ختم کر رہی ہے۔ نمبر ایک ہوٹلنگ، دوسرا موبائلنگ، یعنی موبائل کا بے تحاشا استعمال، بہت زیادہ استعمال، کثرت سے استعمال، اور پھر جو ٹائم بچتا ہے وہ دوستوں کی بیٹھکوں میں، ہوٹلنگ میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اس سے دین سے بھی دور ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو اپنے دنیاوی کام بھی ہم وقت پر نہیں کر پاتے۔ تو اپنی جوانی کی قدر کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں پوچھے گا، بندہ جب تک ان کا جواب نہیں دے سکے گا قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی جوانی کہاں گزاری، اپنی جوانی کیسے گزاری۔ تو نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے کہ اپنی جوانی ہم اللہ کی فرما برداری میں گزار رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، یعنی اللہ نے یہ جو وقت دیا نا فرصت کا، یہ غنیمت جانیں، صحت ہے اس کو بھی غنیمت جاننا ہے، جوانی اللہ نے دی ہے کہ کیونکہ جوانی کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے۔ عبادت تو ہر عمر میں، بڑھاپے میں بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن جوانی کی عبادت ایسی ہے کہ بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے، زیادہ عبادت کر سکتا ہے، بڑھاپے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ان کو اللہ ان کے اعمال دکھائے گا جو ان پر حسرت بنیں گے، ان پر حسرت بنیں گے۔ یہاں اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھا ہے احادیث مبارکہ کے مطابق کہ قیامت کے دن گناہ گار کو تو حسرت ہوگی کہ میں نیکیاں کیوں نہ کر سکا، کافر کو حسرت ہوگی میں ایمان کیوں نہ لایا، نیکوکاروں کو بھی حسرت ہوگی، نیکوں کو بھی حسرت ہوگی کہ کاش ہمارا جو وقت نیکی کے بغیر رہ گیا ہم اس میں نیکیاں کر جاتے، ہم اس میں کچھ نیکیاں کر لیتے۔ یہاں تک حدیث میں آیا کہ بندے آپس میں ملتے ہیں، ایک گیدرنگ ہوتی ہے، جمع ہوتے ہیں، ایک نشست لگتی ہے، اگر وہ اللہ کے ذکر کے بغیر اس مجلس سے اڑ جائیں قیامت کے دن وہ اس مجلس پر بھی حسرت کریں گے، وہ ان کی مجلس باعث حسرت ہوگی کہ ہم اللہ کے ذکر کے بغیر اڑ گئے، اس پر بھی حسرت ہوگی۔ اسی طرح فرمایا جسے دنیا میں علم دین سیکھنے کا موقع ملا اور اس نے نہیں سیکھا، اس کے بعد فرصت تھی، موقع تھا، نہیں سیکھا، اس پر بھی وہ حسرت کرے گا۔ نیکیاں کرنے پر حسرت کرے گا کہ نیکیاں میں کیوں نہ کر سکا، نیکیاں نہ کرنے پر اس کو حسرت ہوگی، اور پھر جنہوں نے نیک اعمال ہی نہیں کیے ان کو تو حسرت بالائے حسرت ہوگی۔ بس میں یہ آخر میں عرض کروں گا کہ قرآن پاک کی ایک مختصر صورت ہے سورہ عصر، اس میں 4 باتیں ہیں نا ہماری کامیابی کی، ہماری ہر چیز کی کامیابی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ محبوب کی قسم بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں۔ یہاں پر مطلقاً فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، لیکن آگے استثناء فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ جو ایمان لائے، نمبر 1 جنہوں نے ایمان اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر لائے، کتابوں پر، یعنی جو کامل مومن ہوئے، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال اختیار کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، یعنی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، تو یہ خسارے میں نہیں، اللہ کی رحمت سے یہ فائدے میں ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے نعمت کی قدر عموماً بندے کو چھن جانے کے بعد ہی ہوتی ہے، نعمت بندے سے چلی جاتی ہے پھر ہی بندے کو جو ہے وہ قدر ہوتی ہے۔ تو یہ عمر ہے، یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ بھی ایک ہی دفعہ ملی ہے۔ آج 16واں جو ہے وہ روزہ ہے اور 1446 ہے، تو 16واں روزہ 1446 ہجری کا یہ ایک ہی دفعہ ملنا ہے، دوبارہ یہ زندگی میں چانس نہیں ہے کہ 1446 ہجری کا 16واں روزہ ہمیں مل جائے، ممکن ہی نہیں ہے نا، ہونا ہی نہیں ہے۔ وقت جو گزر رہا ہے وہ تو گزر گیا ہے، اب جو آنے والا ہے اس کا معاملہ جو ہے بندہ دیکھ لے۔ تو ہم جو ہے وہ اپنے آپ پر جو ہے وہ غور کریں کہ کیا ہم جو ہم سے ڈیمانڈ ہے
ایمان کے حوالے سے، اعمال صالحہ کے حوالے سے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے حوالے سے، خیر خواہی لوگوں کی کرنے کے حوالے سے، صبر کو جو ہے وہ اپنانے کے حوالے سے ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ اللہ ہمارا مزاج اور ہمارا انداز جو ہے اس اعتبار سے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک ہے تو اس کا بھی ٹائم ضائع کرنے کے لیے تو نہیں ہے۔ میچ کھیل رہے ہیں بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ میچ کھیل رہے ہیں، اب تو میچ کھیلنے والے تو سو گئے ہوں گے، اب تو دیکھ بھی نہیں رہے ہوں گے بھارت۔ نہیں، فجر کے بعد بھی کھیلتے ہیں سلمان بھائی، فجر کے بعد بھی کھیلتے ہیں؟ ابھی جیسے فجر کے بعد آنا ہوا نا مدنی چینل، جی، تو کئی جگہ روڈ پر نظر آیا کہ وہ لگے ہوئے بھائی، میچ کھیل کھیل رہے ہیں۔ کود میں لگے ہوئے، اللہ کی پناہ ہے، پتہ نہیں روزے بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، یہ رکھتے ہی ہوں گے، اللہ کرے رکھتے ہوں۔ لیکن عمران بھائی، رمضان شریف میں بالخصوص دوپہر میں کرکٹ کھیلنے والے یہ دوپہر بعض میں نہیں اوقات، کھیلتے؟ جی دوپہر میں نہیں کھیلتے؟ ہم نے دوپہر میں کھیلتے دیکھے نا، اچھا، آپ نے ابھی فجر کے بعد کھیلتے دیکھے ہیں، اللہ دوپہر میں کھیلتے دیکھے ہیں، کیا بات، اس کی بھالی بات کر رہے ہیں۔ دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اللہ رحمت فرمائے بھارت۔ تو یہ اچھا، ان میں سے کچھ تو رکھتے ہیں روزہ، کچھ نہیں رکھتے، جو ہم نے دیکھے ہیں ان میں سے کچھ کا تھا، کچھ کا مطلب نہیں تھا۔ ماہ رمضان مبارک کا روزہ یہ وہ شے ہے، یہ وہ عظیم چیز ہے کہ بندہ ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور ساری زندگی یا سارا سال روزہ رکھتا رہے نا، تو یہ ماہ رمضان کے روزے کے برابر یہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک کہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ جی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ماہ رمضان کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ جی، فرمایا کہ ماہ رمضان کا حق یہ ہے کہ اس کے روزے رکھے جائیں، اس میں حرام کاموں سے بچا جائے، اس میں گناہوں سے بچا جائے۔ اسی حدیث میں کہا گیا کہ جس نے ماہ رمضان میں شراب پی یا بدکاری کی یا ایسا کوئی گناہ کیا تو اگلے رمضان تک اگر توبہ سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس ایسی کوئی نیکی نہ ہوگی جو اس کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ تو ماہ رمضان اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر میری امت جانتی کہ ماہ رمضان میں کیا ہے تو تمنا کرتی کہ رمضان ہی ہو، سارا سال رمضان ہی ہو۔ تو ماہ رمضان ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ابھی رمضان سے ایک دن پہلے کی بات ہے ہمارے سلمان بھائی کہ ایک مجھے عزیز کا فون آیا جاننے والے کا، اور کہا کہ میرے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ہے اور بتائیں کہ اس کے جنازے کے کیا احکام ہیں، کچھ مسائل وہ پوچھ رہے تھے تو اس پر بات ہو رہی تھی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بندے کے نصیب کے اندر اس سال کا ماہ رمضان نہیں تھا، وہ رمضان سے ایک دن پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اے کاش کہ یہ رمضان کا مہینہ رب کی رضا کا ذریعہ بن جائے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس رمضان میں ہمیں اس ماہ رمضان کی قدر کرنی ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، عبادت کرنی ہے اور تلاوت قرآن کرنا ہے، دیگر ذکر و اذکار کرنا ہے۔ جب تک اپنے اہداف نہیں بنائیں گے تب تک جو ہے وہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے رہیں گے۔ حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، اور وہ دو نعمتیں کون سی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصحت والفراغ، اللہ، صحت، تندرستی اور فراغت۔ واقعی کہ جب صحت ہوتی ہے، جب فراغت ہوتی ہے، اس وقت میں بندہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور پھر جب بندہ مشغول ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، کام بڑھ جاتے ہیں، پھر سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں یہ بھی کر لیتا، کاش میں یہ بھی کر لیتا۔ اور اسی طرح اگر صحت ہے تو صحت مندی کے دنوں کے اندر اس طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی بعض چیزوں کی طرف، اور پھر جب بیمار ہو جاتا ہے تو پھر سوچتا ہے کاش کہ مجھے صحت ملتی تو میں جو ہے نا با جماعت کھڑے ہو کر نماز پڑھتا، کاش مجھے صحت ملتی میں یہ نیکی بھی کر لیتا، میں وہ نیکی بھی کر لیتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی شرح میں یہاں تک فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو صحت اور فراغت کے دنوں میں نیکیاں نہیں کر پاتا تو پھر وہ مشغولیت اور بیماری کے دنوں میں بھلا کیسے وہ نیکی کر سکے گا؟ بالکل۔ حالانکہ صحت کے دنوں کے اندر اگر نیکی کی جائے اور اس پر بندہ ہمیشگی اختیار کرے تو ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ پھر بندہ بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہ بھی کر سکے، اللہ اپنی رحمت سے اسے وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے رمضان عطا فرمایا ہے
اور ہماری موت بھی آنے والی ہے۔ رب کریم نے اعلان فرما دیا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، کسی کی مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ جب موت کا وقت آئے گا سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی، اندر کا سانس اندر، باہر کا باہر رہ جائے گا، اور پھر موت نے آنا ہی ہے۔ رب کریم نے وعدہ فرما لیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، اگر رمضان میں بھی ہماری بخشش و مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث مبارک عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دعائیں فرمائیں اور اس پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر آمین جو ہے وہ لگائی، آمین عرض کیا، وہ اس میں سے یہ بھی ہے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروائی وہ ہلاک ہو گیا۔ تو کہیں ہم ہلاک ہونے والوں میں سے تو نہیں؟ یہ رمضان اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اور رمضان کو بہترین گزارنے کا سلمان بھائی میں یہ سمجھتا ہوں بہترین رمضان گزارنے کا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو۔ الحمدللہ رمضان کا جو ایک جدول ہوتا ہے، رمضان کے جو نیک اعمال ہیں وہ سب بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھرپور کیے جاتے ہیں۔ اور ابھی تو اعتکاف آنے والا ہے، اور اعتکاف کا جو جدول ہے، اور الحمدللہ دنیا بھر میں کئی مقامات پر، یہاں کراچی فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ 30 دن کا یہ اعتکاف الحمدللہ جاری ہے۔ تو یہاں پر آئیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ نیکیاں گزاریں۔ مدنی چینل ایک بہت بڑی نعمت ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچانے کا بہترین ذریعہ مدنی چینل ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو لازمی ملے گا۔ تو بہرحال اپنے وقت کی قدر کریں، جب وقت سبق سکھاتا ہے نا تو پھر کچھ بھی ہاتھ نہیں رہتا ہے۔ لہٰذا وقت کے سبق سکھانے سے پہلے سبق حاصل کر لیں۔ درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی۔ مدنی چینل اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنا رہا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں بھی بتا رہا ہے، دین کی تعلیمات بھی ہم تک پہنچا رہا ہے، اور بڑے اچھے آسان اور سادے انداز میں ماشاء اللہ الکریم یہ کام جو ہے وہ کر رہا ہے۔ شرجیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، میں چاہوں گا شرجیل بھائی ہمیں ایک حمد کا شعر سنائیں اور ایک نعت کا شعر سنائیں۔ کیا بات، ذکر خدا بھی ہو جائے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو جائے۔ جی شرجیل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جب پانی کو ترسے رم جھم برقا برسے، خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برقا برسے،
ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اور بخش دے تو مولا بخش دے تو بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ 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 ہو لا الہ الا آپ سب قبلہ یہ بتائیے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا وقت بھی بہت ضائع کرتے ہیں جی اور مجھے یوں کہنے دیجئے کہ سب سے زیادہ وقت جو ہمارا پی رہا ہے اگر کوئی جی تو وہ سوشل میڈیا ہے کہ وقت یوٹیلائز نہیں کر رہا بلکہ وقت کیا کر رہا ہے پی رہا ہے ہے پینا یہ محاورتاً استعمال کرتے ہیں یعنی جہاں چیز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے تو جیسے یہ گاڑی پیٹرول کیا کر رہی ہے پی رہی ہے پی رہی ہے ٹھیک ہے جن کے پاس ہے ان کو پتا ہے کہ جب بولیں کہ گاڑی پیٹرول پی رہی ہے اٹ مینس کہ اس کی ایوریج جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے تو سوشل میڈیا بھی وقت ہمارا جو ہے نا کھا رہا ہے یا پی رہا ہے اب کیا کہیں گے عدنان بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً یہ وہ بات ہے جس سے کوئی بھی عقل اور شعور رکھنے والا بندہ انکار نہیں کر سکتا یعنی یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے اور معاشرے میں جو یوں کہہ لیں برائیاں یا جو ظاہر سی بات ہے اگر اس کا اچھا استعمال ہوتا تو ہم اسے یوں اس انداز میں ڈسکس نہ کر رہے ہوتے بلکہ عام طور پر چونکہ اس کے اندر ضائع کرنے کے مواقع زیادہ ہیں تو اس لیے لوگ ضائع کرنے کی طرف پھر دین سے دوری بھی ہے اس لیے بھی لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور ایک تو ہے ضائع کرنا دوسرا یہ ہے کہ گناہوں والے کاموں میں ضائع کرنا دو جدا جدا چیزیں ہیں ایک آدمی جو ہے اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے حالانکہ یہ بھی بندہ مومن کی شان نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ اسلام کے جو اصول اور بنیادی جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں سے ایک ہے جسے جوامع الکلم تو ہے ہی ہے اور ان احادیث مبارکہ میں شامل کیا گیا ہے جس کو دین کا تہائی حصہ یا چوتھائی حصہ یا اس طرح جو ہے وہ جن روایات کو کہا گیا ہے ان میں سے یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے بندے کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ آدمی ہر ایسے کام کو چھوڑ دے جو لا یعنی کام ہو جو فالتو فضول کام ہو ہمیں تو فضول کام میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور یہاں فضول سے ایک ہاتھ آگے بڑھ کر ایک سٹیپ آگے بڑھ کر لوگ فضولیات کی بجائے گناہوں کی طرف جو ہے وہ ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں اور یقیناً یہ وہ ہے کہ بندہ مومن کبھی بھی اس طرح جو ہے وہ اس کا انداز نہیں ہونا چاہیے گناہ کا جو بربادی کا جو اس کے سر وبال ہے وہ جدا ہے اور وقت کو ضائع کرنا جو اللہ کی نعمت کو ضائع کر رہا ہے یاد رکھیں جو سانسوں کے قدردان ہے نا جو زندگی کے قدردان ہے
ان کا مبارک انداز تو یہ ہے، جو قدردان ہیں ان کی سیرتوں کے اندر یہ بات ملتی ہے. وہ کئی بزرگان دین ایسے ہیں جو خود مطالعہ کیا کرتے تھے، احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، دین کی باتیں پڑھ رہے ہیں، اور ان کی بہن یا ان کے گھر کا کوئی فرد پاس بیٹھ کے ان کے منہ میں لقمے ڈال رہا ہے، اور وجہ جب ان سے پوچھی جاتی تو وہ یہ کہتے کہ یہ جو وقت مجھے کھانے میں صرف ہوگا یہ میں اپنی بہن کی وجہ سے اس وقت کو بچا کر اور قرآن مجید یا احادیث مبارکہ کے مطالعے کے اندر اس وقت کو صرف کرتا ہوں. تو وقت کے جو قدردان ہیں ان کا انداز یہ ہے. بعض بزرگان دین کا انداز یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ روٹی کو شوربے میں جیسے ڈبو کر کھایا جاتا ہے جو عام معروف طریقہ ہے، اس کی بجائے کیا کرتے، وہ شوربے کے اندر بھگو کے اور اسے پی لیا کرتے تھے. کہتے اس سے بھی جو ہے نا وہ بھوک مٹ جائے گی، اور جو وقت اس کے اندر صرف ہوتا ہے کھانے کو کھانے میں اور اس انداز میں پی لینے میں، کہتے ہیں وہ جو میں نے فرق دیکھا ہے وہ اتنی تسبیحات کا فرق دیکھا ہے، سو میں اس وقت کے اندر اتنی اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کر لیتا ستو ہوں. کے حوالے سے، جی ستو کے حوالے سے جو ہے نا وہ روٹی کھانے سے جو ہے نا ستو پینے کو ترجیح ہاں جی. جو ہے وہ دیتے تھے، اور 70 تسبیحات کا کوئی فرق بتایا تھا. تو یہ تو جو اولیاء وقت کے انداز ہے. ہاں جی جو وقت یہ ہے ان لوگوں کے واقعات جو وقت کی قدر کرنے والے ہیں، جی. اور انہیں بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اب ہم روٹی چھوڑ کے ستو پہ آ جائیں سارے کے سارے. مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے ساتھ مخلص تھے، اپنی سانسوں کے ساتھ مخلص تھے. ہم بھی ان کے صدقے میں اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچنے والے بن جائیں اور وقت کی قدر کریں، اور جیسے وہ لوگ اپنے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں صرف کر رہے ہیں. آپ دیکھیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو مبارک انداز ہے، کام بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی ہے. آپ جب بھی دکان پر جایا کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے آپ، تو سب سے پہلے جانے کے بعد آپ دکان کھول لی. اس کے بعد ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عام طور پر لوگ دکان کھولیں گے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ٹیپ لگا دیں گے، ٹیپ ریکارڈر جس کو کہتے ہیں، کوئی وائس لگا دی، موبائل کے اوپر کچھ چلا دیا. اب وہ جو چلا رہا ہے وہ کیا ہے، ایون کہ اگر اس نے قرآن مجید کی تلاوت بھی لگائی ہوتی تو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے بھئی تلاوت قرآن ہوتی رہے گی، برکت ہوتی رہے گی، اور میں اپنی گپ شپ بھی جاری رکھوں گا، کام کاج بھی کرتا رہوں گا. حالانکہ یہ طریقہ کار درست ہے یا غلط ہے ہم نے کبھی نہیں پوچھا کسی عالم صاحب سے دارالفتہ اہل سنت جا کے کہ حضرت میں یہ کام کرتا ہوں، یہ انداز درست ہے یا غلط ہے. اس پر بھی رہنمائی لینے کی ضرورت ہے. خود سے بیٹھ کر تلاوت قرآن کرنا، سبحان اللہ، اس کی کیا بات ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی حضرت جنید بغدادی بعض روایات کے مطابق 300 نوافل اور بعد میں ہے کہ 400 نوافل روزانہ پڑھا کرتے تھے. پہلے یہ پڑھتے، اس کے بعد پھر کام ہے. یہ ہے قدر وقت کی کہ مارکیٹ آیا ہوں، دکان آیا ہوں تو پہلے اللہ کا ذکر کروں. ایسے ہی آپ فرمایا کرتے تھے، ایک سیڑھی کی جانب اشارہ کر کے فرمایا یہ جو جگہ ہے نا، یہاں میں نے اتنی ہزار جو ہے نا وہ اتنی تسبیحات پڑھی ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا کرتے تھے میری جو زندگی ہے، میرا جو انداز ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو وہ تسبیح پاس رہا کرتی تھی نا جس پر آپ کاؤنٹنگ کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، تو پھر فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر جو اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں صرف ہونے والا وقت ہے اور وہ جو بھول جانے والی بات ہے اس سے غفلت والی، جو آپ رسالہ کشیریہ کے حوالے سے ایک بات بیان کرتے ہیں، بڑی پیاری بات ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو بندے نے جو لطف، جو لذت اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں اس نے پائی ہے، اور جو اس سے غفلت کرنے والی بات ہے نا، ایک لمحے کے لیے اس سے غافل ہو جانا ذکر کی برکات سے، وہ کہتے ہیں وہ جو پایا ہے اس سے جو کھو دیا وہ بہت بڑا ہے، جو کھو دیا وہ بہت بڑا ہے. یہ وقت کے قدردان تھے. تو فضولیات میں پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ بلکہ آپ دیکھیں جو اسلام میں، شریعت میں جو پسندیدہ ہے، فضول تو ادھر ادھر دیکھنے کی بھی جو ہے نا اس کو محمود اور پسندیدہ نہیں کہا گیا کہ بندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. جائے کہ آدمی موبائل لے کر بیٹھ جائے اور اس پر گھنٹے جو ہے وہ ضائع کرنا شروع کر دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں وقت کی قدر یہ بتائی. ارشاد فرمایا کسی بندے کا آخری وقت ہو، ہاتھ میں اس کے پودا ہو اور اسے اس بات کا یقین ہو کہ میں اسے لگا دوں گا مرنے سے پہلے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو بھی لگا دے، وہ اسے ضائع نہ کرے. یہ ہے وقت کی قدردانی کہ آپ جس وقت میں جو کام کر سکتے ہیں اسے وقت گزارنے کی بجائے اس کام کو اسی وقت میں کر لیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ دیکھیں ہماری شریعت میں تو ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار، اس وقت کی بھی کتنی قدر ہے سلمان بھائی، سبحان اللہ کہنے کی مقدار کی بھی کتنی قدر ہے. بعض صورتیں وہ ہیں سبحان اللہ، اتنی تاخیر اگر کسی بندے نے کر دی نا، بعض ارکان میں تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا، اور بعض صورتوں میں اس کی نماز کا حکم تبدیل ہو جائے گا.
صرف ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار جو وقت ہے اس پر بھی شریعت میں احکام مرتب ہو رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو گھنٹوں گھنٹے جی ضائع کر دیتے ہیں، جس کا نہ حاصل نہ حصول، نہ کوئی دنیا کا فائدہ اور نہ کوئی آخرت کا فائدہ۔ گپے مارنے بیٹھے ہیں تو گپے مارتے جا رہے ہیں، موبائل استعمال کرنے بیٹھے ہیں تو موبائل استعمال کرتے جا رہے ہیں، چائے کی ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو مطلب ٹائم ہی کیا ہے گزر گیا ہے، اور پھر کہتے ہیں یار ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ یعنی حیرانگی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ سوشل میڈیا ایپس بھی جو ہے نا، یہ بھی اور موبائل بھی آپ کو ایک رپورٹ جو ہے وہ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ نے اتنا جو ہے نا وہ اس کو یوں یوز کیا، فلاں ایپ ہے، اتنی دیر آپ نے جو ہے وہ استعمال کی ہے۔ تو یہ کبھی ذرا اس کا استعمال دیکھیں، اللہ اکبر، کتنا استعمال کیا ہوا ہے۔ 8 گھنٹے لوگوں کا سکرین ٹائم ہے، اللہ، حافظ صاحب 8 گھنٹے 8 گھنٹے سکرین ٹائم۔ یعنی موبائل کی سکرین بتا رہی ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے مجھے آن رکھا ہے۔ اللہ، آپ مجھے بتائیں جس بندے نے 8 گھنٹے سکرین موبائل کی آن رکھی ہے، مطلب یہ اگر اسٹوڈنٹ ہے تو یہ پڑھے گا کب، یہ سوئے گا کب، یہ باقی کام جو ہے وہ کب کرے گا؟ 3 ہی کلاک ہے نا بھائی، 8 گھنٹے آپ دیکھیں، 8 یا 24 تو یہ 1/3 دن بن گیا نا۔ ہاں جی، 8 گھنٹے تو لگا دیں، وہ جو تقریباً سونے میں کیا ہے بندے کے گزر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے آپ جو ہے وہ 5 گھنٹے لگا دیں، ایک اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو 5 گھنٹے آپ لگا دیں اس کے 8 سے لے کر 1 بجے تک، 5 گھنٹے آپ یہ اس کے لگا دیں کہاں اسکول میں، اور 2 گھنٹے آپ لگا دیں کس میں، کوچنگ میں، یہ 7 یہ گئے، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ اس میں جو ہے نا وہ تقریباً 1 گھنٹہ اس میں کھانا کھانے کا جو ہے وہ لگا دیں آپ، ٹھیک ہے۔ پیچھے کتنے رہ گئے جی بڑا تھوڑا ٹائم لگایا آپ نے، گھنٹہ۔ کھانا کھانے کا؟ ہاں جی تو کتنی دیر کھانا کھائیں گے؟ بھائی، اس طرح کا بندہ جب کھانا کھائے گا، ظاہر سی بات ہے 2-3 ٹائم کھانا ہے اس نے۔ رمضان شریف کی بھی بات کریں تو افطاری کا الگ ہے، پھر تراویح کے بعد جو ایک شفٹ لگنی ہے وہ الگ ہے، اس کے بعد رات بھر جو چلتا رہے گا تھوڑا بہت وہ الگ ہے، پھر سحری کا معاملہ الگ ہے۔ چلیں 1.5 گھنٹہ کر لیتے ہیں، 1.5 گھنٹہ آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو 24 گھنٹے تو میرے یعنی خیال پورے ہو گئے۔ 5 6 7 سوئے گا 7 8.5 ٹھیک ہے، 8.5 گھنٹے ہو گئے۔ پیچھے کتنے رہ گئے گھنٹے؟ رہ گئے 7.5۔ یعنی یوں بھی اگر جدول رکھے نا کہ 8 گھنٹے سویا ہے، ہاں 5 گھنٹے یہ اسکول میں، ہاں جی، 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے آپ اس کے لگا لیں ادھر کوچنگ میں، اور 1.5 گھنٹہ آپ لگا لیں کھانے میں، پھر بھی 8 گھنٹے باقی نہیں بچتے۔ اور بندے کا سکرین ٹائم کتنا ہے، اس نے کتنا موبائل یوز کیا؟ 8 گھنٹے 8 گھنٹے موبائل یوز کیا، اللہ کی پناہ ہے۔ یہ مجھے بتائیں اس سے زیادہ اور اپنے آپ کو برباد کرنے والا کام کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں عمران بھائی ہم صبح اٹھتے ہیں نا، ہاں، ہمارا دماغ کام نہیں کرتا۔ اوہو، یہ سنیں آپ لوگ؟ ایسا ہی ہے۔ بھائی بات یہ ہے جب آپ نے رات کو 3 بجے تک موبائل کی سکرین دیکھی ہوئی ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، اور صبح آپ 8 بجے اٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 7 بجے اٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں آفس جانا ہے 8 بجے یا 9 بجے، تو آپ اٹھ گئے ہیں تو آپ دماغ خاک کام کرنا ہے۔ 4 5 6 7 8 5 گھنٹے سو کر کے جناب علی 4 گھنٹے سو کر کے اگر آپ اٹھ گئے ہیں تو دماغ نے کیا کام کرنا ہے؟ پھر مجھے ہوش سمجھ نہیں مجھے کچھ آ رہا، ہاں، سمجھ کیسے آنا؟ اللہ اکبر۔ ایسا اللہ کریم نے انسان کو بنایا ہے، بڑے سسٹمیٹک انداز میں بنایا ہے، ہر چیز کے نمبر ہیں، سونے کے بھی ہیں، جاگنے کے بھی ہیں، کام کرنے کے بھی ہیں، آرام کرنے کے بھی ہیں، کھانے کے بھی ہیں، اور مطلب یہ سارا اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت نظام بنایا ہے، اور ہم اس نظام کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ دخل اندازی کر رہے ہیں، اور اس کو ڈسٹروائے کر کے ہم اپنا ہی کوئی انداز لانا چاہ رہے ہیں، اور پھر نتیجہ اس کا یہی نکلتا ہے صحت خراب ہو رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، صحت ڈاؤن ہو رہی ہے۔ بھئی آپ نے جب سونا ہی جو ہے نا وہ کم ہے اور فضول فالتو جاگ رہے ہیں، ایک تو چلو بندہ بولے بھئی اللہ کی یاد میں جاگ رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی یاد میں جاگ رہا ہے، تو وہ چلو وہ ہم بولنے من ترب الاولا سحر اللیالی ہائے ہائے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما واہ واہ، میں جو ہے چلا جائے، ٹھیک ہے، اس کے بھی اپنے تقاضے اپنی جگہ پر موجود ہیں بھارت۔ تو یہ عمران بھائی، غلام محی الدین بھائی، میں چاہوں گا اس پوائنٹ پر بھی آپ کچھ روشن ڈالیں۔ جی عمران بھائی۔ جی دیکھیں، رات میں اگر بندہ موبائل یوز کر رہا ہے یا 8 گھنٹے کا اسکرین ٹائم آپ نے بتایا،
تو یہ غور کر لیں کہ ہم موبائل کو استعمال کر رہے ہیں یا موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے. واہ واہ واہ. یعنی موبائل ہمارے کنٹرول میں ہے یا ہم موبائل کے کنٹرول کے اندر ہیں. سوشل میڈیا ہمارے کنٹرول میں ہے یا ہم سوشل میڈیا کے کنٹرول میں چلے گئے. تو اگر تو ایسا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے کنٹرول میں چلے گئے تو بھائی اپنا نقصان ہی ہے. اور میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر بات کی جائے تو یہ جو اسکرین کی شعاعیں ہیں یہ آنکھوں پر بھی اثر کرتی ہیں, یہ دماغ پر بھی اثر کرتی ہیں, یہ بندے کے یہ باڈی پر بھی اثر کرتی ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ نقصان ہی نقصان ہے اس کا. اور پھر جو وقت گزر جاتا ہے, آپ دیکھیں سلمان بھائی آج کل کے دور کے اندر ہر ایک بندے کو جو ہے نا 12 گھنٹے مل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو غریب ہے تو اس کو 24 گھنٹے مل رہے ہوں دن رات کے اندر, اور امیر ہو تو اس کو 30 گھنٹے مل رہے ہوں, بلکہ امیر غریب پڑھا لکھا جاہل کوئی بھی کسی بھی طبقے کا کوئی بھی بندہ ہے اس کو 24 گھنٹے مل رہے ہیں. ان 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ 1440 منٹ ہیں, 86,400 سیکنڈز ہیں, یہ سب کو برابر ہی مل رہا ہے. لیکن اب اس کے اندر کس نے کیا کمایا ہے, کس نے کیا حاصل کیا ہے؟ کوئی ایسا ہے کہ دن گزارنے کے بعد جو ہے اس کو ایک فیل ہوتا ہے کہ میں نے واقعی کچھ حاصل کیا ہے, میں نے کوئی کام کیا ہے دن کے اندر. اور کوئی ایسا ہے کہ جس کے دونوں دن برابر ہیں. حدیث مبارک میں ایسا بھی بیان کیا گیا کہ جس کے دونوں دن برابر ہوں, جس کے 2 دن برابر ہوں وہ خسارے میں ہے. اللہ اکبر. اب خسارے میں کس اعتبار سے ہے اس کی بھی بڑی شروحات بیان کی گئی ہیں, نیکیوں کے حوالے سے, دیگر معاملات کے حوالے سے. تو بہرحال ہمارا پچھلا دن کیسا تھا اور آج کا دن کیسا ہے, ہمارا آج کا دن پچھلے سے بہتر ہے یا نہیں ہے, اس پر غور کرنا چاہیے. جب سورج طلوع ہوتا ہے, دن جب نکلتا ہے, حدیث مبارک میں ہے یہ سورج جو ہے نا اعلان کرتا ہے کہ آج کے دن مجھ میں جس نے جو نیکی کرنی ہے تو وہ نیکی کر لے, کیونکہ آج کے بعد قیامت کے دن میں پلٹ کے نہیں آؤں گا. وقت ایسی چیز ہے کہ جسے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے دے کر بھی دوبارہ حاصل نہیں کیا جا رہا, نہیں کیا جا سکتا. جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ 1446 سنہ ہجری اور 2025 سنہ عیسوی کا آج 16واں روزہ ہے. اب یہ 16واں روزہ گزر گیا تو بھلے یہ کہاں تک بھی آگے 100 سال آگے بھی چلے جائیں تو یہ 16واں روزہ 2025 کا 1446 کا واپس نہیں آنے والا. ایسا ہی تو جو وقت گزر گیا تو وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. اور یہی لوگ جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں نا سلمان بھائی, پھر یہی ہوتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کڑ رہے ہوتے ہیں. یار فلاں تو اتنی ترقی کر کے چلا گیا, فلاں اتنا کما گیا, فلاں اتنا آگے بڑھ گیا اور میں آج تک وہیں پر ہوں. بھائی کیسے بڑھو گے؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی ڈیمانڈ بڑھے, آپ کی قدر بڑھے تو اپنی ویلیوز کو بڑھائیں, اپنی اسکلز کو بڑھائیں. بیٹھے بیٹھے آپ کی شکل و صورت دیکھ کر, آپ کے جسم کو دیکھ کر یا آپ کے نام کو دیکھ کر ویسے تھوڑی کوئی لوگ آپ پہ انویسٹمنٹ کریں گے, یا ویسے تھوڑی لوگ آپ کے قریب آئیں گے. آپ کی اسکلز لوگوں کو آپ کے پاس لے کر آئیں گی, آپ کی ویلیوز لوگوں کو آپ کے پاس لے کر آئیں گی, آپ کی اہمیت لوگوں کو آپ کے پاس لے کر آئیں گی. ایک بندہ وہ ہے جیسے آج کل سوشل میڈیا کا اگر استعمال لیا جائے سلمان بھائی, لوگ بہت سارے جو ہے نا اس سے سیکھ بھی رہے ہیں. یعنی کہنے والے یوں بھی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ٹیوٹر آج کل سوشل میڈیا ہے, کیونکہ وہ سوشل میڈیا سے مختلف کورسز کر رہے ہیں, وہ مختلف جو ہے وہ قرآن و حدیث کی باتیں سیکھ رہے ہیں. دنیاوی طور پر بھی جو چیزیں ہیں تو اسے جو ہے وہ اچھی نیتوں کے ساتھ سیکھا جائے تو ایک ثواب کا کام بن جاتا ہے. ابھی AI آیا ہے, اس کو لوگ سیکھ رہے ہیں اور دین کی خدمت کے لیے سیکھیں تو یہ بھی ثواب کا کام بن رہا ہے. پیاری بات کی عمران بھائی آپ نے. اور یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ استاد جیسا ہو نا پھر شاگرد بھی ویسا ہی تقریباً اس سے کم ہی ویسے ہوتا ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کم ہی ہوتا ہے کہ شاگرد استاد سے آگے نکل جائے. بعض اوقات نکل بھی جاتا ہے, لیکن جیسا استاد ویسے کیا ہیں شاگرد. ہم حافظ صاحب رکن شورا حاجی شاہد مندی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سیالکوٹ سے کوٹلی لوہارا ہم جا رہے تھے. اچھا. خلیفہ اعلیٰ حضرت کے مزار پر حاضری دینے کے لیے. واہ واہ واہ. اچھا رستہ تو معلوم مجھے نہیں تھا, جو گاڑی چلا رہے تھے ان کو بھی معلوم نہیں تھا. اچھا. اور حاج صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا. اللہ. تو میں نے کہا جی یہ کون سی بات ہے, ابھی لے رستہ نکالتے ہیں. واہ واہ. میں نے رستہ یہ نکالا. کمال آپ کر سکتے ہیں فٹافٹ. رستہ میں نے نکالا جناب, کیا جی بات ہے. اور بس اس لوکیشن کو فالو کرنا کیا کیا شروع کر دیا. پہلے تو وہ لوکیشن ہمیں سیالکوٹ کینٹ میں لے گئی. اچھا ادھر سیالکوٹ کینٹ سے نکلے
تو وہ کہیں اور جو ہے نا وہ ہم اب بھی جاتے ہی جا رہے ہیں، اچھا اور میں جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں بھائی ہم جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیں جی حافظ صاحب، ہم گاڑی ہماری پیلیوں کے جناب قریب پہنچ گئی، وہ رستے کچے ہیں، مطلب لیتے لیتے کرتے کراتے آگے کیا ہے عمران میں، صرف کھیت کھلیان ہے اور رستہ کیا ہے وہاں بند ہو گیا. بند ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ کی بنا وہ ادھر پھر ایک بندے نے کہا انہاں آخیا تساں جہاں مرشد پھڑے انہیں پھر اتھی پہچانا نا تمہوں، یعنی جیسا رستہ بتانے والا آپ نے کھولا ہوا ہے وہ آپ کو جیسا ہے پھر وہ ویسے ہی بتائے گا. یہ آپ کو میں سن 2012-13 کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یوں تھا. اچھا پھر یوں ہی آپ صاحب حیدرآباد میں نہ جام شوروں میں کہیں جانا تھا، تو وہ لوکیشن ڈالی جناب علی ادھر بھی، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوا، رستہ ہم نے اس لوکیشن کو فالو کیا. اب وہ لوکیشن یہ تو نہیں بتایا کہ یہ آگے پانی کھڑا ہے، یہ آگے کیا ہے. وہ جناب گاڑی ہماری جہاں پہنچی نا آپ صاحب آگے، اللہ اکبر. اب آگے کیا ہے وہ مطلب پانی کا ایک تالاب ہے. اچھا ہاں اچھا. اب نا میں سوچ رہا تھا ادھر، اب وہ جو بندہ تھا نا گاڑی چلا رہا تھا، ہاں جی، وہ پانی میں گاڑی ڈالنے کے لیے اس نے کیا سمجھا یہ کشتی ہے؟ کشتی ہے کپل کا پانی. یہ گاڑی تھی. اچھا مطلب وہ تیار تھا کہ گاڑی کیا کر لیں ہم اس میں ڈال دیں. اس میں ڈال دیں. میں نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ، کوئی پتہ نہیں کتنا گہرا کیا پانی گہرا ہے. ہے. میں نے کہا ایسا کرتے پتھر اس پہ پھینکتے ہیں ہاں. تو پانی کی گہرائی کا اندازہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا. وہ پتھر میں نے جب پھینکا تو وہ گڑم کی آواز آئی، ٹھیک ہے. تو یہ آواز وہاں آتی ہے عمران میں جہاں پانی کیا ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے. بھائی دیہاتی بندے ہیں نا تو کچھ اندازہ اس طرح سے وہ ہوتا ہے. میں نے کہا ادھر تو نہیں جانا. بس وہاں سے نکلے کرتے کراتے کچھ مرتے کیا نہ کرتے ہم اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچنے میں کیا ہو گئے، کامیاب ہو. واہ واہ واہ. تو بات مختصر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے جو ہے نا وہ رہنما چوز کرنا ہے نا اس نے آپ کو وہیں لے کر جانا ہے. تو چیزوں کے بینیفٹس ہوتے ہیں. یہ لوکیشن درست بھی پہنچاتی ہے، ہاں جی، نو ڈاؤٹ، اس سے بھی انکار نہیں. ہم درست جگہ پر بھی پہنچے ہیں، لوکیشن کا استعمال کیا اور درست جگہ پر جو ہے پہنچے، بالکل پن پوائنٹ لوکیشن پر جو ہے پہنچ گئے، کئی دفعہ پہنچے. یوں ہے. تو یہ بندے کے اوپر بھی ایک یوں بولیے یاد رکھیے کہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کس درجے کی چیز پر کتنا رلائے کر رہا ہے. واہ واہ، بہت بہترین. سوشل میڈیا سے عمران بھائی نے کہا لوگ سیکھ رہے ہیں، بالکل لوگ سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جو جہاں سے سیکھا جا رہا ہے واہ، وہ فورم اور سکھانے والا کتنا ریلیونٹ ہے کتنا ارریلیونٹ ہے، جب تک اس کا تعین اور اس کا جو ہے وہ ہم یوں بولیے کہ اس کو کلاسیفائی نہیں کریں گے، تب تک یاد رکھیں کہ ہم اچھا اور ایک پازیٹیو اور ایک پروڈکٹیو رزلٹ حاصل کرنے میں کامیاب جو ہے یہ نہیں ہو پائیں گے. اللہ ہمارے حال پہ جو ہے رحمت فرمائے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں عمران بھائی جو مختلف عنوانات پر جو ہے وہ کی جا سکتی ہیں. تو بہرحال پازیٹیو یوز کرنا یہ ایک اپنی جگہ پر ہے، پازیٹیو یوز بھی لمیٹڈ ہی ہونا چاہیے، بالکل یہ بھی ضروری ہے. پازیٹیو یوز ہے وہ بھی کیا ہو، لمٹ کے اندر ہی ہو. جب آپ نے لمٹ کو ایکسکلیڈ کرنا ہے تو آپ دیکھیے گاڑی میں آپ جب اسپیڈ کی لمٹ ایکسکلیڈ کرتے ہیں اور اس میں گاڑی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے تو وہ بھی کیا کرتی ہے، اپنا بتاتی ہے کہ بھئی آپ گاڑی ہیٹ اپ ہو رہی ہے، اس کا کوئی علاج کر لیں. اور اگر بندہ اس سینسر کی پرواہ نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ ہے. یہ بھی حافظ صاحب ہم پہ ہو گزرا ہے. کراچی میں یہ غلام محی الدین بھائی کا علاقہ ہے جہاں یہ ہوتے ہیں، یہ فیض مدینہ اپنا نیو کراچی کا علاقہ ہے. تو یہاں پر سنت و بھرا بیان کرنے کے لیے عمران بھائی مجھے جو ہے جانا تھا، غالباً کسی اجتماع پاک میں جو ہے وہ بیان تھا. اب وہ جو مجھے لینے کے لیے آئے نا تو وہ جب جس حساب سے وہ گاڑی چلا رہے تھے، مجھے ویسے گاڑی چلانی تو نہیں آتی لیکن کچھ تھوڑی یوں بولے بندے کو سن بن ہو جاتی ہے، میٹر پر نظر تو پڑی جاتی ہے. میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یار یہ میٹر بتا رہا ہے گاڑی ہیٹ اپ ہو رہی ہے. اس نے کہا نہیں جی میٹر خراب ہے. اچھا، گاڑی کا میٹر کیا ہے، خراب ہے. لیں جی غلام محی الدین بھائی گاڑی ناگر چرنگی کا پل جب اتری ہے نا تو گاڑی کی دھواں نکلنا شروع ہو گیا. اور میں نے کہا خدا دیا بندیا انہوں کھلار کی طرح لب کے تلے، یعنی اس کو کھڑا کریں ہم کیا ہوں نیچے اتریں. اچھا اب کیا ہوا، اب ادھر بیان کرنے جانا ہے، یہاں گاڑی کی ڈگی میں سے دھواں نکل رہا ہے، ڈگی بونٹ میں سے، بونٹ ڈگی تو پیچھے ہوتی ہے، بونٹ میں سے دھواں نکل رہا ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عمران بھائی
बॉनेट को खोला, हाँ बॉनेट को खोल के अब मुझे अंदाजा हो गया कि ये गाड़ी बंदे की अपनी नहीं है। नहीं है, क्योंकि जब गाड़ी बंदे की अपनी होती है ना तो फिर बंदा इस तरह की हरकतें नहीं करता। वो जनाब उधर वो होटल था, वो होटल से जनाब 2 जग पानी के उन्होंने उठाए और उठा के छिड़क जनाब इंजन के ऊपर पानी जो है ना वो दे मारा। अल्लाह की पनाह पर फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये फिर आगे की जो है वो एक स्टोरी है, कहानी है। तो मैं जो मुख्तसर बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें इंडिकेट कर रही होती हैं, बता रही होती हैं कि सूरत हाल क्या है, उसमें बंदे को अपनी अकल भी क्या है इस्तेमाल करनी होती है। वो कहते हैं नकल के लिए भी क्या है, अकल की ज़रूरत है। तो अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़, लिमिटेड यूज़ और अच्छा यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बचना क्या है बहरहाल फिर भी इससे क्या है बेहतर ही है। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए। बुजुर्ग फरमाते हैं सांप को हाथ वही लगाए जो सांप के जहर का तिर्याक जानता हो, क्योंकि सांप जब डस लेगा ना तो अपना जहर बॉडी में इंजेक्ट कर देगा। अब उस जहर से किस तरह बचना है अगर बंदे को नहीं पता तो फिर ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो हम अल्लाह पाक से आफियत का, खैर का जो है वो सवाल करते हैं। तो एक्सक्लीड लिमिट जो है ना ये नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया के यूज़ की भी, और इस पर भी रोकथाम हमें करनी चाहिए। कॉल्स देते हैं फिर इंशाल्लाह मजीद जो है वो आगे बढ़ते हैं। उस्ताद टीचर जो है ना वो कहते हैं पानी पीवो पुण के हैं, पानी पीवो पुण के ते उस्ताद फड़ो चुन के। सही है। तो टीचर उस्ताद बिलखुसूस जिससे आपने दीन सीखना है वो कैसा है, क्या है, किस तरह का है, उसमें खौफ खुदा है, इश्क़ मुस्तफ़ा है, तमीज़ है, अदब है, अखलाक है, किरदार है, ये सारी चीज़ें, इल्म है, ये सारी चीज़ें क्या हैं इनका देखना और कंसीडर करना क्या है बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, आपकी कॉल को शामिल करते हैं। अखलाक तारी रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह आज प्रोग्राम में मौजू ज़ाया न करें, ये इरशाद फरमा दीजिए कि वक्त के ज़िया से बचने के तरीके, और नात खान भाई से ये अर्ज़ है कि ये वाला कलाम सुना दें, मदीने काफ़िले जाते हैं मैं भी आऊँगा। जी गुलाम मुखीद्दीन भाई। वक्त को ज़ाया करने से अपने आप को बचाना है, वक्त को भी बचाना है। तो इसका एक तरीक़ा ये है कि एक तो अपने अंदर बंदा एहसास पैदा करे और वक्त के जो कदरदान है ना उनकी सोहबत इख्तियार करे। क्योंकि हम जितनी बातें कर लेंगे सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट जब ही होगा जब हम वक्त के कदरदानों के साथ बैठेंगे जो वक्त को ज़ाया नहीं करते। ऐसे लोगों की कमी है लेकिन ढूंढने से मिल जाएंगे कि जो वक्त की कदर करते हैं। ऐसे लोगों को आप सुने, क़िबला अमीर अहले सुन्नत की शख्सियत हमारे सामने कि आप कितना वक्त की यूँ समझे सेविंग करते हैं, वक्त को बचाते हैं और कम वक्त में ज़्यादा काम करने का ज़हन देते हैं। आपकी शख्सियत ऐसी आला शख्सियत है। तो आप अमीर अहले सुन्नत को देखें, मदनी मुज़ाकरा, अमीर अहले सुन्नत के मलफूज़ात सुनें और ऐसे लोगों में बैठें कि जो अपने वक्त को बचाते हैं, अपने वक्त की कदर करते हैं। दूसरा, वक्त को बचाने का एक बेहतरीन अंदाज़ ये है कि बंदा अपने शेड्यूल बनाए। देखें मोबाइल आज बहुत मुश्किल है कि बंदा बिल्कुल ही मोबाइल को छोड़ दे, लेकिन उसका लिमिटेड यूज़ हो और हर काम मैनेजमेंट के साथ हो, शेड्यूल के साथ हो, तो आप वक्त बचाने में कामयाब होंगे। यहाँ तक कि कम वक्त में ज़्यादा काम कर लेंगे। हर चीज़ का एक शेड्यूल हो, मुझे उठना है, इतने टाइम सोना है, अब उसके बाद ये काम करना है, फिर ये काम करना है, ये काम करना है, फिर उस जदवल पर, अपने शेड्यूल पर सख्ती से अमल हो। आप खुद देखेंगे कि आप कम वक्त में ज़्यादा काम करेंगे और आपके वक्त में बरकत दी जाएगी। बाज़ लोग कहते हैं यार वक्त है ही नहीं, वही 24 घंटे डबल 12 घंटे हैं, दूसरा बहुत सारा काम कर रहा है, उसी वक्त में हमारा काम नहीं हो रहा। तो उसने हज़रत शेड्यूल बनाया, अपने शेड्यूल के मुताबिक उसने प्लानिंग की है, उस पर अमल किया है, वो बहुत सारा काम कर जाता है, हम नहीं कर पाते। और बाज़ औक़ात हम काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। उसकी वजह यही होती है कि हम मैनेजमेंट नहीं है, प्लानिंग नहीं है, शेड्यूल नहीं है। आप अपना शेड्यूल बनाएं और फिर उस पर सख्ती से अमल करें। आप देखें इंशाअल्लाह आप 100% नहीं 60% काम करने में कामयाब हो जाएंगे और इससे इंशाअल्लाह वक्त भी बचेगा और वक्त में बरकत भी होगी। मरहबा। एक चीज़ और ऐड करूँगा जी 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 कि अब ये शेड्यूल बना लिया ना, अच्छा शेड्यूल बहुत मरतबा बनाया है, नाजरीन ने भी बनाया होगा, बहुत दफ़ा प्लानिंग की है, शेड्यूल बनाया है, ऑन पेपर भी लेकर आ गए हैं, डायरी में भी लिख लिया, मोबाइल में भी लिख लिया, मगर उस पर अमल नहीं होता। तो अमल कैसे होना है वो ये है कि भाई फिर मूड पे ना चलें, भाई अब इस चीज़ का मूड नहीं है, अब ये करने का दिल नहीं कर रहा तो मैंने ये नहीं करना। तो जब शेड्यूल बना लिया है तो अब उसके ऊपर 100% अमल करना है, नाफिज करना है अपने ऊपर।
یعنی اس کو کڑوی دوا کی طرح پھر ہم نے لینا پڑے گا کہ جیسے ہم کڑوی دوا لیتے ہیں کہ اگرچہ وہ حلق تک تو کڑوی لگتی ہے لیکن اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ جب جسم کے اندر پیٹ میں جائے گی تو پھر ہمیں اس سے فائدہ ہی ملنا ہے، بیماریوں کو یہ دور کرے گی، فائدہ ملے گا، اللہ رب العالمین اس سے شفا عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح شیڈیول بنا لیا، بہت مرتبہ پہلے بنایا ہوگا، لیکن اب بنانے کے بعد یہ کرنا ہے کہ اب اپنے موڈ پر ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے، اب جو شیڈیول بنا لیا ہے اسے کڑوی دوا کی طرح استعمال کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں کتنا آپ کو فائدہ ہوتا ہے، تب وقت کو ضائع ہونے سے بچا سکیں گے ہم۔ ماشاءاللہ جی کال لیتے میں محمد رفیع پاک پتن شریف سے بات کر رہا ہوں، اپنے لیے دعا کروانی تھی، کام میں بہت تنگی ہے، روزی میں بہت تنگی ہے، نہ کام لگ رہا ہے نہ۔ اللہ آپ کی پریشانی دور کرے، آپ کو آسان اور حلال روزگار عافیت والا اللہ نصیب فرمائے، آمین آمین۔ جی کال میں محمد ظہیر اتاری پنڈی گیب سے عرض کر رہا ہوں۔ ابھی ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا، تو میری عرض ہے کہ اس میں زہ عزت و اعتلاء محمد یہ نعت سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ مرحبا۔ پروگرام روشنی رمضان کی مجھے بہت پیارا لگتا ہے، تو مجھے نعت سننی ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ مرحبا جی کون؟ میرا نام غلام الیاس اتاری ہے، میں پپلا ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ میری پروگرام روشنی رمضان کی میں نعت خوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر بھر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ جی میں نام محمد سلیم ہے، سنا دیں۔ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، مجھے نیک بندہ بنا یا الہی۔ آمین آمین آمین۔ جی میرا نام ارم طاریہ ہے، میں اجرا شام کی شکار کر رہی ہوں، مجھے ایک لائن سنا دے۔ ایچ ربی جل اللہ۔ مرحبا ماشاء اللہ۔ جی محمد بشیر اتاری یوسی دلے والی میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ مرحبا ماشاء اللہ۔ چلیے جی میسیجز بھی آپ کی شامل کرتا ہوں جی۔ کلام سنائیں بہار جاں فضا تم ہو۔ احمد رضا بھائی کا قائد آباد خوشاب سے میسیج ہے، بڑا پیارا سا میسیج ہے، جزاک اللہ جی آپ کی محبت کے لیے کلام بھی ان کو سننا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلیں جی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی قائد آباد آئے ہیں؟ جی ہاں میں قائد آباد حاضر ہوا ہوں۔ کون سے والے؟ یہ قائد آباد یہی جو خوشاب کے ساتھ جور آباد ہے، جور آباد نہیں ہو سکتا یہ اس والے کراچی والا بھی ایک قائد آباد۔ نہیں یہ قاعدہ یہ کراچی والے قائد آباد میں گیا ہوں، اچھا یہاں پر بھی گیا۔ جی کیا فرمایا؟ دونوں جگہ گئے ہیں یعنی کہاں نہیں گئے ہوئے سلمان؟ بہت ساری جگہوں پہ نہیں گیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ قائد آباد کے نام سے جو ہے جی قائد آباد دو تو مجھے معلوم ہے، کوئی تیسرا اگر آپ کو پتا ہے تو مجھے بتائیں، پھر میں بتاتا ہوں وہاں گیا ہوں کہ نہیں گیا۔ دو تو ذہن میں آ گئے۔ بہاولپور میں بہت کم علاقہ دیکھا ہے میں نے، بہاولپور کا، یہ ہمارے شرجیل بھائی ہیں بہاولپور کے، بہاولپور کی ہے نا۔ بہاولپور بھی حافظ صاحب بہت بڑا ایریا ہے جی، بہاولپور ہے، منڈی یزمان ہے، آگے صحرائے چولستان ہے، بڑا آپ لمبا تو گئے نا چولستان؟ چولستان تو میں گیا ہوں، لیکن یہ بہاولپور بہت بڑا ہے، ریاست بہاولپور ہے نا۔ جی بہاولپور ریاست تھی پاکستان بننے سے پہلے، جب پاکستان بنا تو پھر یہ اس ریاست کا پاکستان سے کیا ہو گیا، الحاق ہو گیا، تو ابھی پاکستان کا حصہ ہے الحمدللہ بہاولپور، سبحان اللہ۔ بہاولپور کے ساتھ ہے لودھرا، لودھرا اور بہاولپور کیا ہے، ساتھ ساتھ، بیچ میں دریا کا ہی فاصلہ ہے، دریائے ستلج کے اس طرف لودھرا ہے اور اس طرف بہاولپور ہے۔ شرجیل بھائی ایسا ہی ہے؟ واہ کیا بات ہے شرجیل بھائی آپ کی۔ آگے چلتے ہیں جی، کلام ان کو سننا ہے، کون سا جی؟ مدینہ حضور کا، اٹک سے میسیج ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ چلیے بریلی، یہ کلام سننا ہے، سعید بھائی کو، تحصیل کروڑ لالسن سے میسیج کیا ہے۔ مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ کلام سنا دیں، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے۔ ماشاءاللہ شرجیل بھائی کلام سنائیں گے جی انشاءاللہ۔ اس کی بڑی فریکوینٹ فرمائش آ رہی ہے شرجیل بھائی، تو اس کے کچھ اشعار شامل کیجیے گا۔ بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے۔ شرجیل بھائی ماشاءاللہ بہت پیارے کلام پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ سفر مدینہ بھی کر رہے ہیں آپ سب،
मदीना शरीफ भी जा रहे हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। कब रवानगी आपकी? आज या कल? आज सहरी करके इंशाल्लाह आने वाली, कल जो सहरी होगी उसके बाद इंशाल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ज़ौक़ वाली हाज़िरी अता फरमाए आपको जी। आमीन। कलाम सुनाए चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, ठीक है जी। और कुछ कलाम शामिल करें शर्जील में। मदीने काफ़िले जाते हैं, मैं भी आऊँगा। मदीने काफ़िले जाते हैं, मैं भी आऊँगा। हुज़ूर कितने ही आते हैं, मैं भी आऊँगा। मदीने काफ़िले जाते हैं, मैं भी आऊँगा। मदीने काफ़िले जाते हैं, मैं भी आऊँगा। हुज़ूर कितने ही आते हैं, मैं भी आऊँगा। हुज़ूर कितने ही आते हैं, मैं भी आऊँगा। एक रोज़ होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। को पास कुछ नहीं है, लेकिन ये देख लेगा एक दिन मुझे ज़माना सरकार की गली में। हुज़ूर कितने ही आते हैं, मैं भी आऊँगा। गुलाम आपके जितने गरीब हो, फिर भी गुलाम आपके जितने गरीब हो, फिर भी गुलाम आते हैं जाते हैं, मैं भी आऊँगा। गुलाम आते हैं जाते हैं, मैं भी आऊँगा। मदावर जो मुसीबत का है मदीने में, मदावर जो मुसीबत का है मदीने में। सदर दर जिकड़े क्यों खाऊं, साडा है लजपाल मदीने विच। असां दर दर जिकड़े क्यों खाऊं, साडा है लजपाल मदीने विच। जिंद ज़फ़र किथे ना गाल बने, ओदी बनदी गाल मदीने विच। मदावर जो मुसीबत का है मदीने में, मुझे भी लोग सताते हैं, मैं भी आऊँगा। मुझे भी लोग सताते हैं, मैं भी आऊँगा।
رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں میں مدینے آؤں میری اوقات نہیں ہے اگر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے ڈاڈا غریب آقا کھول میرے ذرے نہیں اٹھ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں اساں تے ڈیرا تیتھوں بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا بے طلب بھی یہاں ملتی گاتے جاتے بے طلب بھی یہاں ملتی گاتے جاتے بے طلب بھی یہاں ملتی گئے آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در کیونکہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں ہم نے کسی سے کیوں مانگے ہم کو تو سب کچھ حضور دیتے ہیں بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے بے طلب بھی یہاں ملتی گئے آتے جاتے کیا بات ہے شرجیل بھائی واہ واہ مرحبا وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو
کو جی چاہتا ہے وہ شگر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہ شگر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں سمانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے وہ شگر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے ماشاءاللہ مرحبا اللہ برکت دے شرجیل بھائی ایک سوال ہے آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے اور آؤٹ آف موضوع ہے برل کرنے میں حرج نہیں ہے عمران بھائی کیا آپ کو کچھ کھانا پکانا آتا ہے جی عمران بھائی دیں جواب جی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ بالکل کر لیتے ہیں پکا لیتے ہیں کچھ نہ کچھ مطلب کیا کچھ نہ کچھ میں ہے وہ بتا دینا کوئی سالن وغیرہ بھی بنا لیتا ہوں انڈا بنا یہی لیتا بنا ہوں لیتے ہیں یا کسی اور کو بھی سب کے لیے بنا لیتے ہیں آپ کے لیے بھی بنا لیں گے قافلوں میں سفر ملتا ہے الحمدللہ تو وہاں بھی سعادت ملتی ہے بنانے کی سبحان اللہ تو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں اب کیسا بنتا ہے یہ تو کھانے والا ہی بتائے گا سبحان اللہ نہیں تو لوگ بن جاتا ہے ویسے جو کھانا آپ بناتے ہیں لوگ وہ کھا لیتے ہیں یا بچ جاتا ہے آپ یہ بتا دیں باقی کا حساب ناظرین اور ہم خود لگا لیں گے کوئی حرج والی بات نہیں ایسا ہے کہ کھا تو لیتے ہی ہیں نہیں ایک تو ہے کھا تو اب لیتے ہی ہیں ظاہر سی بات ہے اب پکا ہوا ہے کھانا تو ہے کھانا یہی آپشن ہی ہے مطلب کو بہت زیادہ اچھا تو ظاہر ہے کہ وہ تو جن کو آتا ہے وہی بنا سکیں گے البتہ یہ ہے کہ بہتر بنا لیتے ہیں اللہ کا شکر ہے کھانا کھانے اور مرد کو جو ہے نا مرد کو بنانا آنا چاہیے ہاں جی یہ ضروری ہے اور خاص طور پر جیسے آج کل رمضان چل رہا ہے تو گھر والوں کو تھوڑا ریلیف بھی دیں نگرانی شورا ماشاءاللہ اس موضوع پر بڑی بہترین گفتگو فرماتے ہیں ماشاءاللہ آپ بھی ساتھ ہوتے ہیں بڑی اچھی ماشاءاللہ آپ بھی گفتگو فرماتے ہیں تو بہرحال گھر والوں کو کچھ ریلیف بھی دیں ان کو بھی روزے رکھنے دیں کاموں میں زیادہ نہ لگائیں ان کو عمران بھائی کی بات اچھی ہوگی آپ سب آپ تو عدنان بھائی بہت اچھا کھانا بناتے ہیں ارے واہ بھائی حافظ صاحب کے بنائے ہوئے بڑے کھانے کھائے ہم نے آپ نے اچھا کہہ دیا پھر تو بس ختم ہو گئی نا واقعی یقین مانے آپ عمران بھائی اور ہمارے پاس تو عمران بھائی ایسے واقعات ہیں کھانے کے اعتبار سے کیا بات ہے کہ مطلب کیا بیان کروں ابھی اگر وہ واقعات شروع کر لوں تو پھر وہ واقعات جو ابھی پروگرام ہے وہ تو پیچھے ہی رہ جائے گا جی بالکل بہرحال اللہ عافیت عطا فرمائے عمران بھائی کی بات بڑی پازیٹیو بات ہے کہ کچھ نہ کچھ بندے کو جو ہے وہ آنا چاہیے کم از کم چائے بنا لے انڈا بوائل کر لے انڈا فرائی کر لے آملیٹ بنا لے اس طرح کی کچھ دیگر کام جیسے گھر پہ اگر فروزن روٹی رکھی ہوئی ہے یا فروزن پراٹھا رکھا ہوا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ کھانے کے قابل جو ہے وہ کر کے استعمال کر سکے بعض اوقات گھر والوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے گھر والے گھر پر نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بندے کو بھوک لگی اب کیا کرے بندہ تو کچھ نہ کچھ معلومات بندے کو ہونی
چاہیے. عدنان بھائی تو بہت کچھ پکا لیتے ہیں. جب میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں, عدنان بھائی نے ہمیں بریانی بنا کے کھلائی مدنی قافلے میں. کیا بات. یہ 12 ماہ کا دور تھا ہمارا جب ہم 12 ماہ سفر کر رہے تھے. میں گھر پہ آیا تو میں نے اپنی ماں, میری ماں بھی جو کھانے بناتی ہیں نا, کمال کھانے بناتی ہیں. آپ صاحب نے تو جی کھا رکھا ہے. بالکل کھا رکھا ہے جی. تو جو ہے وہ عمران بھائی, میں گھر پہ آیا چھٹی مدنی قافلے سے, 4 مہینے بعد ہم کچھ ہے نا وہ کچھ دنوں کے لیے جاتے تھے. تو میں نے کہا جی آج بریانی میں بناؤں گا. اللہ. اماں نے کہا جی ٹھیک ہے. اچھا, میں نے حافظ صاحب کے بڑے جو ہے نا وہ سٹائل ان کے دیکھے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ٹماٹر کو جناب کانٹے پہ لگایا اور کوئلوں کے اوپر جناب ٹماٹر کو یوں کیا, اور ان کا جو ہے نا وہ چھلکا جو ہے نا وہ اس سے ہو جاتا ہے, تو اس کو کیا کر لیا, اس کو اتار لیا, پھر وہ ٹماٹر جناب ڈالے, اس سے کھانا بنایا. میں نے بھی جناب, وہ بات یہ تو پورے حکیم, مطلب میں تو نیم حکیم ان کو دیکھ کے بنا ہوا تھا. میرے بھی عمران بھائی یوں ہی گھر پہ آیا, میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے کہ کیا, میں نے کہا کسی نے کچھ آخنا کچھ نہیں, یعنی کوئی کچھ بولے گا نہیں, تو مجھے کرنے دے, وہ کھانے دے. اچھا اب وہ نا وہ کیا ہوا, میں بھی ویسے ہی نا کر رہا ہوں, ٹماٹر یوں کر کے میں نے ان کے چھلکے جو ہے وہ الگ کر دیے اور یوں اس طرح سے وہ بنایا, ایک نظام مسالہ بن گیا جناب. اب نا وہ گوشت تھا, تو کچھ پانی گوشت کا اپنا بھی ہوتا ہے, اور میں نے پانی تھوڑا نا زیادہ ڈال دیا. پانی زیادہ ڈال دیا, واہ بھائی واہ. میں نے جناب, اچھا اور بنا بھی دیتے ہم لکڑی کے اوپر, یعنی گیس تو استعمال ہو نہیں رہی تھی, لکڑی کے اوپر. دیہات کا ماحول ہے سب ہمارا, تو آپ کو پتہ ہی ہے لکڑیاں جو ہے جلتی تھیں ہمارے ادھر. اب تو مطلب سلنڈر LPG یوز ہوتا ہے. تو وہ کیا تھا, اب جناب میں اب میں بولوں اس کا وہ بنے گا کب, جو مسالہ جو بنتا ہے اس کا کھانے کا, بریانی کا جو ہے وہ بنے گا کب. اب میں جناب علی کیا کر رہا ہوں, اس کا پانی آگ جلاتے جا رہے ہیں, پانی سکھاتے جا رہے ہیں. میری اماں جی نے کہا میرا پتر بڑی ہو گئی ہے, باقی یہ میں آپ کی کر لیں گے, بس ٹھیک ہے, اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے. تو یوں جو ہے نا سلسلہ کار ایک خوشگوار یاد تھی. میں نے کہا چلے ناظرین سے شیئر کی جائے. بار کچھ نہ کچھ پکانا بندے کو جو ہے وہ آنا چاہیے. اور حافظ صاحب نے بھی ہمیں کھلایا اور ہم نے بھی ان کو کھلا رکھا ہے. ہم کلات قافلے میں گئے تھے. عمران بھائی آپ تھے نہیں, آپ نہیں تھے ساتھ میں, کلات قافلے میں گئے تھے. خالد بھائی تھے, جی خالد بھائی تھے, عمر بھائی تھے, عمر بھائی نعت خان تھے, مدنی چینل تھے, پوری بس ایک سفر کیا ہمارے علاقے سے بھی, علاقے اور مدنی چینل کے ساتھ بھی مل کے ماشاءاللہ. اور ہم نے وہاں عمران بھائی 4 مدنی قافلے بنائے. بس سے ہم نے 4 مدنی قافلے ڈیوائیڈ کر دیے. عدنان بھائی الگ مدنی قافلے میں تھے, میں الگ میں تھا. خالد بھائی میرے قافلہ تھا, اور عابد مدنی بھائی تھے, یہ میرے ساتھ تھے. تو یوں ہم نے عمر بھائی کو الگ قافلے میں بھیج دیا, یعنی 4 قافلے ہم نے پوری بس کے وہ بنا دیے. تو یہ حافظ صاحب کی جو مسجد تھی نا, یہ ہماری مسجد کے قریب تھی. تو میں نے بھنڈی جو ہے وہ بنائی, بھنڈی بنا کر پھر میں نے کہا چلیں یار حافظ صاحب کا مسجد قریب, ان کو بھیج رہے. یاد آ گیا آپ سب؟ جی مجھے یاد ہے بالکل. سبحان اللہ. ویسے مدنی قافلے پوچھنا نہیں چاہیے ویسے کھانا کیسا بنا ہے یہ, کیونکہ یہ امتحان ہوتا ہے. باقی اچھا بنا ہے یا نہیں بنا اگلے بندے کے لیے. اگر بول دے یار بس نیت کر لی آئندہ آپ کا بنا ہوا ہم نہیں کھائیں گے, تو پھر پیسے بندے کے پورے ہو جاتے ہیں. تو یہ پوچھنا نہیں چاہیے. ہاں جی سناؤ جی کیسا بنا ہے. بندہ تعریف کر دے تو شکر ہے اللہ کا, اور اگر نہ تعریف کرے تو پھر خاموش ہو جائیں, اور اگر اور مانگ لے تو پھر سمجھ لیں کہ کیا ہے کہ مناسب بنا ہوا ہے. اور انہوں نے دوبارہ ہم سے جو ہے نا وہ کہا تھا کہ ابھی دوبارہ بنا کر کے کچھ بھیج دیں. تو بس دوبارہ تو میرا خیال ہے پھر نہیں بنا کے بھیجا نا آپ کے لیے. نہیں, آپ کا اپنا ہی نظام ماشاءاللہ ہاں جی بنا ہوا تھا, مضبوط نظام. بر اللہ جی خیر عطا فرمائے. ابھی اجازت دے دیں پھر آپ ان کو بنانے کی, اب دے دیں اجازت سلمان بھائی کو اجازت ہے جی, جب مرضی بنائے ہمارے ابھی لیے. کھیر آپ کو پیش کی ہے, ابھی پیچھے کتنی مرتبہ کتنی پچھلے مہینے ہو بھائی, ابھی کی بات ہو رہی ہے عمران بھائی. ابھی کا یاد میں کھیر بناتا ہوں عمران بھائی, اور کھیر بھی ہماری ماں سے ودیت ہے مجھے, یعنی ہماری اماں کھیر بناتی. آپ بناتے ہیں؟ اللہ. اور اب ادھر میں بناتا ہوں, اور یہ حافظ صاحب کو دی, آپ کو بھی تو پیش کی کر رکھی ہے. یاد پڑ ماشاءاللہ. اچھا وہ ہاں یاد کرنا پڑا, بھول جاتے ہیں عمران بھائی, یاد کرنا پڑا ہے ان کو, اتنی دیر کے بعد یاد آیا ہے. مطلب یہ ہے کہ این کرم اس بارے دیگر است. ہاں جی پھر ہونا چاہیے جلدی جلدی. سلمان بھائی بہت ہاں جی ٹائم ہو گیا اس کا, دوبارہ سوچیں گے. اللہ خیر کرے. نہیں بالکل کرتے ہیں. ابھی آپ کو کچھ نمکین کھلائیں گے. میں نے نیت کی ہوئی ہے, گوشت بھی گھر پہ رکھا ہوا ہے. میں نے کئی دفعہ نیت کی ہے اس کی بریانی بنانے کی. 3-4 کلو بکرے کا گوشت جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. کب سے رکھا لیکن میں بس محروم ہوں ابھی تک بنانے سے, میں بنا پایا نہیں ہوں. گھر والوں نے بھی مجھے یاد دلایا کہ یہ آپ نے رکھا ہوا ہے, آپ نے پکانا ہے.
اس کو چلیں ویسے افطار کروانے کی بڑی فضیلت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو افطار کرواتا ہے تو فرشتے جو ہے اس کے لیے ماہ رمضان میں استغفار کرتے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ افطار کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اسی طرح اور بھی احادیث کے اندر جی ہاں افطار کروانے کی یہ فضیلت ہے، اور بھی احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. تو بہرحال آپ یہ سعادت پا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. میں نے گھر والوں کو کہا، میں نے کہا یہ آپ جو ہے نا یہ فلاں 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 ہیں، ان کے گھر پہ بھجوا دیں. نہیں اگر نہیں بھجوایا تو کوئی نہیں، گوشت مل جائے گا دوبارہ مارکیٹ ہے. چلے یہ بات بھی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرہ. چلیں جی آباد رہیں، خوش رہیں، سلامت رہیں، ضائع نہ کریں، وقت ضائع نہ کریں، اپنی صحت کو برباد نہ کریں. ان ہیلدی جو ہے وہ کھانے کھا کے صحت بھی جو ہے وہ ضائع نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں. اللہ نے اگر آپ کو صلاحیتوں سے نوازا ہے تو یہ صلاحیتیں استعمال کر کے لوٹ کھسوٹ کرنے کی بجائے، لوگوں کا مال ہتھیانے کی بجائے، فراڈ کے منصوبے بنانے کی بجائے اس کو پازیٹیو اور پروڈکٹیو وے کے اندر جو ہے وہ استعمال کریں. اللہ کی نافرمانی میں اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو، اپنے مال کو اور اپنی صلاحیت کو لگانے کی بجائے جنت کو پانے کے لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ خرچ کیا جائے. اللہ کریم نے اگر آپ کو مال سے نوازا ہے، دولت دی ہے، تو دولت کو بھی ضائع نہ کریں اور اس کا بھی درست استعمال کریں، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں. اور قبلہ نگران شورا نے بڑی پیاری ترغیب دلائی ہے کہ آپ اپنا فطرہ بڑھا کے دیں، اپنی حیثیت کے مطابق دیں، اور اللہ جانتا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے. تو آپ جو ہے فطرہ ہم نے 240 پہ ہی رکھا ہوا ہے، تو ذرا ادھر بھی کیا کریں، تھوڑا قدم جو ہے بڑھائیں. افطاری میں دسترخوان بڑھا لیا، جناب علی اپنے لباس کی ویلیو یہ بڑھا لی، جوتوں کی ویلیو بڑھا لی، جناب علی موبائل ہے ہمارا یہ اب ہلکا موبائل ہمیں جو ہے نہیں چلتا، یعنی یہ سب کچھ ہم نے ویلیو اس کی کیا کی ہے، سٹینڈرڈ اس کا رکھا ہوا ہے. چشمہ ہے، گلاسز ہے، جیسا بندے کا جو ہے لائف سٹائل ہے، گھر ہے، اسی کے اعتبار سے اس نے اپنا ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے. تو فطرے کے اوپر بھی ذرا غور فرمائیں. اللہ کے نام پر دینا ہے تو بہترین فطرہ جو اللہ کریم نے آپ کو توفیق اور سعادت اور طاقت عطا فرمائی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ خرچ کریں، اور کم از کم ایک سٹیپ تو اوپر بڑھائیں. اس کے جو کے فطرے پر تو آ جائیں. جو کا فطرہ جو ہے یہ 700 روپے ہے. کھجور کا فطرہ جو ہے وہ آپ دے دیں گے 2400 روپے ہے. آپ کشمش کا فطرہ اگر دینا چاہیں تو اس کی رقم 6000 روپے ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ اجوا کھجور سے فطرہ دینا چاہیں تو اس کی رقم جو ہے وہ 19000 روپے ہے. تو اپنا اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کی خدمت بھی کریں، اور اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیں. دعوت اسلامی میں الحمدللہ رب العالمین طلباء کرام جو ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فری آف کاسٹ ناظرہ پڑھ رہے ہیں، فری آف کاسٹ حفظ کر رہے ہیں، فری آف کاسٹ اس کے ساتھ ساتھ درس نظامی کر رہے ہیں، اور بڑی اچھی سہولتوں کے ساتھ جو ہے وہ درس نظامی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت سے، ان میں ہزاروں میں جو ہے وہ تعداد ہے اللہ کی رحمت سے، بلکہ لاکھوں میں اللہ کی رحمت سے جو ہے یہ تعداد ہے طلباء کرام کی جو علم دین سیکھ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ الحمدللہ رب العالمین دین کی خدمت کے کام جو ہے وہ جاری و ساری ہیں. تو اپنا ضرور بھرپور جو ہے وہ حصہ ملائیں اور دین کی اس خدمت میں اپنا تعاون جو ہے وہ ادا فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر یہ لازم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دل کے اندھیروں کو دور کرے، خوشیوں سے ہم سب کا دامن بھرے. روشنی رمضان کی روشنی، بے اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے. تعارف حضرت سیدنا آل محمد مارہ روی رحمۃ اللہ علیہ، ولادت باسعادت آپ رحمۃ اللہ علیہ 18 رمضان شریف 1111 ہجری بروز جمعرات کو بلگرام میں پیدا ہوئے. نام، کنیت اور لقب. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سید شاہ آل محمد، کنیت ابو البرکات اور لقب برہان الموحدین ہے. تحصیل علم، آپ نے تمام ظاہری و باطنی علوم کی تعلیم و تکمیل اپنے والد محترم سے